بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فکر جو بہت پہلے سے ہماری مجالس میں پھیلائی جاتی ہے کہ بھائی مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے، یہ سوال ہی بیسیکلی غلط ہے۔ جو نماز اور مجلس کا مقابلہ کروائے، یہ بالکل ایسے ہے کہ انسان پوچھے کہ محمد افضل ہے یا علی افضل ہے۔ مفاضلہ آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح تقابل آپ نہیں کروا سکتے۔ نماز کس کی؟ خدا کی۔ مجلس کس کی؟ حسین کی۔ حسین کس کے؟ محمد کے۔ محمد کس کا؟ خدا کا۔ تو ذکر حسین بھی ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا بھی دراصل ذکر حسین ابن علی ہے۔ لیکن فرق کو سمجھنا ہے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت واجب ہے، ماں باپ کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اس کو اس طرح میں سمجھاؤں، اگر آج مجلس میں کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا ماں باپ افضل ہیں یا اللہ افضل ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ افضل ہے۔ اب بندہ مصلی پہ کھڑا ہوا اور اس نے نیت کی کہ مثلا 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ اب اس نے کہا اللہ اکبر، جیسے نماز شروع کی، ایک کمرے میں اس کی بوڑھی ماں، گھر میں کوئی اور خیال کرنے والا نہیں، اور بوڑھی ماں نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس پلا دے۔ بندہ حالت نماز میں ہے۔ اب سوال یہ کیا جائے کہ اللہ افضل ہے یا ماں افضل ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ دوبارہ ماں اسے آواز دے، بیٹا میں پیاس سے مر رہی ہوں، مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دے۔ تیسری بار آواز دے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ حکم ہے کہ نماز کو توڑو گے اور ماں کی آواز پر لبیک کہو گے۔ اب یہاں پہ 5 منٹ کے لیے بتائیے کہ اللہ افضل ہے یا ماں افضل ہے؟ جب افضل خدا ہے تو ماں کے کہنے پر خدا کی نماز کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ جب افضل اللہ ہے تو ماں کے کہنے پہ ذکر خدا کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں ذکر خدا کو اس لیے نہیں روک رہا کہ ماں خدا سے افضل ہے، افضل تو خدا ہی ہے، کیونکہ اسی خدا نے حکم دیا کہ اگر ماں بلائے تو میرے ذکر کو چھوڑ دینا۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ سوال یہ ہے اگر خدا کہے گا تو مجلس کو جاری رکھیں گے، اگر خدا کہے گا کہ اذان کی آواز آئے، اور ایک لفظ شیعہ اذانوں میں ہے، اہل سنت کی اذانوں میں نہیں ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ حیا علی الصلاۃ، وہ بھی کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، وہ بھی کہتے ہیں حیا علی الفلاح۔ ایک لفظ ہے حیا علی خیر العمل۔ یہ جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہ اس لفظ کو اپنی اذانوں میں لاتے ہیں، جو ولایت کا اقرار نہیں کرتے وہ اپنی اذانوں میں یہ لفظ نہیں لاتے۔ جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، اثنا عشری کہتے ہیں، جو حجت خدا کو ماننے والے ہیں، وہ اپنی اذانوں میں کہتے ہیں کہ حیا علی خیر العمل، اے مسلم، اے مؤمن، اے علی والے، اس عمل کی طرف آ جو ہر عمل سے بہتر ہے۔ جب یہ جملہ علی نے اپنی اذانوں میں کہا، حسن ابن علی نے اپنی اذانوں میں کہا، حسین ابن علی نے اپنی اذانوں میں کہا، مقصد مجلس یہ ہے۔ مجلس کا مقصد نہیں کہ ہم روئیں، غوا کریں اور چلے جائیں۔ اگر مجلس مجھے جنت کا راستہ نہ دکھائے، اگر مجلس کے ذریعے سے میرے وجود میں معرفت حسین نہ آئے۔ کسی نے میرے مولا زین العابدین سے پوچھا، مولا آپ سب کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی شہادت سجدے میں ہوئی، کہاں سجدے میں ہوئی؟ کہ مولا دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنے زخم تھے بدن پہ۔ تو مشہور جملہ ہے کہ حسین اور حسن کے بدن میں فرق یہ تھا، حسن کے بدن پر تیر تھے اور حسین کا بدن تیروں پر تھا۔ اب تصور کیجئے اگر تیر کی لمبائی اتنی بھی ہو اور مولا حسین کا بدن تیروں پر ہے، تو کم از کم زمین تیر کی لمبائی کے مطابق مولا حسین کی پیشانی سے فاصلے پر ہے۔ سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ خاک پر۔ سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ مٹی پر۔ کہ مولا جو بدن تیروں پر ہو
اس بدن میں سجدہ کیسے کیا؟ یہاں میرے مولا زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو سچ کہتا ہے بدن تیروں پر تھا، لیکن میرے بابا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خاک کربلا کو جمع کرنا شروع کیا. اتنی خاک جمع کی کہ حسین کی پیشانی خاک کربلا پہ جا کے پڑی. زندان شام میں آدھی رات کا وقت ہے. امام سجاد دیکھتے ہیں بی بی زینب وضو کرتی ہیں، لیکن جب وقت نماز ہوتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. یہ عالمہ مکتب علی ہیں. بیٹھ کے نماز بندہ تب پڑھتا ہے جب اتنی تکلیف ہو کہ کھڑا نہ ہو سکے. ایک مدینے میں زینب کی ماں نے بیٹھ کے نماز پڑھی، ایک مدینے میں سیدہ زینب نے بیٹھ کے شام میں نماز پڑھی. تو مولا نے فوراً سوال کیا بھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. تو بندہ 5 منٹ کی اتنا سوچے میرا تو پیٹ بھی بھرا ہوا ہے. اس بی بی کے بدن پہ تو تازیانے بھی لگے. اور الوداع کرتے ہوئے امام حسین نے فرمایا بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. مولا حسین آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بی بی زینب نماز تہجد میں یاد رکھے؟ نماز تہجد میں کسے یاد رکھا جاتا ہے؟ ہم جملہ کرتے ہیں اللہم اغفر فلا، اے خدا فلا کو بخش دے. کیا حسین کو بخشش کی ضرورت ہے؟ علی اعوذ باللہ جو امام معصوم ہے وہ کہے کہ بہن زینب نماز شب میں یاد رکھنا. یہ بی بی زینب کو پیغام نہیں اپنے شیعوں کو پیغام ہے کہ جب قنوت نماز تہجد میں ہاتھ اٹھاؤ تو حسین کی وصیت کو یاد کرنا. اور جب حسین کی وصیت یاد آئے گی تیری آنکھوں میں کربلا کے صدقے میں خدا آنسو جاری کر دے گا. اور پھر میرے مولا فرماتے خدا 2 آنکھیں کبھی قیامت میں نہیں روتی. ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے. یہ 2 آنسو خدا نے آپ کو دیے ہیں. مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن آج تک نہیں ہوا ہماری زندگی میں کہ اذان آ جائے اور ہم مجلس کو کنٹینیو رکھیں. ایک وقفہ دیا کریں کم از کم بیچ میں نماز کا، تاکہ جن کو نماز پڑھنی وہ جا کے نماز پڑھ لیں. اگر ہم وقفہ نہیں کریں گے تو اس گناہ میں ہم شامل ہیں. مطلب ہم لوگوں کو مہلت ہی نہیں دے رہے نماز پڑھنے کی. یہاں ذکر حسین سنا، وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو اس کا سارا ثواب بانیان مجلس کو ملتا ہے. یعنی ایک ایسی نماز جس کے قلب میں حسین کا غم بھی ہے، اور جو کان حسین کا ذکر سن چکے ہیں اور وہی زبان جا کے ذکر خدا کرے گی تو یہ نماز کربلائی نماز بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و علی محمد.